السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے ہم قصص النبیین رابع کا قصہ عیسیٰ علیہ السلام کا سبق نمبر 3، 4، 5 پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 3، خضوع الیہود للاسباب الظاہرۃ۔ خضع یخضع کا معنی ہے جھکنا، تابع دار ہونا۔ اسباب ظاہرہ، ظاہری اسباب، یہودیوں کا ظاہری اسباب کے سامنے جھکاؤ، جھکنا، تابع داری کرنا۔ وخضع الیہود وہم امۃ کثر فیہا الانبیاء، اور یہودیوں کا جھکاؤ تھا، یہودی تابع دار ہوئے، تابع دار تھے، حالانکہ وہ ایک ایسی امت تھی جس میں انبیاء بکثرت ہوئے، بکثرت انبیاء آئے۔ للعلوم السائدۃ فی عصرہم، ان کے دور اور زمانے میں پھیلے ہوئے علوم اور فنون کے سامنے، فنون کے سامنے۔ سادہ یسود، سادہ یسید کا معنی ہے، سادہ یسود کا معنی ہے چھانا، پھیلنا۔ واشتہر فیہم انکار الروح وما یتصل بہا، اتصل یتصل متصل ہونا، وابستہ ہونا، اشتہر مشہور ہونا، انکر ینکر انکارا انکار کرنا، اور ان کے اندر روح کا انکار تھا، یعنی وہ روح کے منکر تھے، اور جو روح سے وابستہ باتیں تھیں، روح کے تعلق سے باتیں تھیں۔ وَاعْتَادُوا أَن يُفَسِّرُوا كُلَّ مَا يَرَوْنَهُ تَفْسِيرًا ماديًّا، مادی وضاحت، تفسیر وضاحت۔ اعتاد یعتاد عادی ہونا، فسر یفسر وضاحت کرنا، رأى یرا سمجھتے یا دیکھتے، دیکھنا یا سمجھنا۔ اور وہ عادی تھے کہ وہ تفسیر کرے، وضاحت کرے ہر اس چیز کی جس کو وہ دیکھیں، ایک مادی تفسیر، یعنی ہر چیز جو دیکھتے تھے اس کی مادی تفسیر کے وہ عادی بن چکے تھے۔ ولا وجود لشیء عندهم ولا امکان لحادث الا بالسبب والعلہ، چنانچہ ان کے نزدیک کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا تھا، وجود نہیں تھا، اور نہ کسی حادثے اور واقعے کا ممکن ہونا تھا، ممکن کا یا کسی حادثے کا ہونے کا وجود تھا، مگر سبب اور علت کے ذریعے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی چیز کا وجود یا کوئی بھی حادثہ یا واقعہ پیش آنا ہے کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے آپ نہیں ہوتا ہے۔ فَكَانَتِ الْمُعْجِزَاتُ الَّتِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا سَيِّدَنَا عِيسَىٰ عِلَاجًا لِلْعَقْلِ الْمَادِّي الضَّيِّقِ، مادی ضیق، تنگ، ضیق یعنی تنگ۔ تو وہ معجزات جس کے ذریعے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی تھی، علاجاً، وہ علاج بنا، دوا ثابت ہوئی، مادی اور تنگ و نظری کی عقلوں کے لیے، مادی اور تنگ و نظری عقلوں کے لیے۔ وحاجت العصر ونداء الزمان، اور زمانے کی ضرورت اور زمانے کی آواز بنی۔ وأمعن اليهود في الوقوف عند الظاهر والتمسك بالقشور دون اللباب، لباب یہ
لبن لباب کہتے ہیں گودے کو، گری کو گری کو، اور قشر قشور چھلکے کو کہتے ہیں۔ تمسکا لازم ہونا، چمٹنا، تعلق ہونا، اور وقفا واقف ہونا، امعنا کوشش کرنا، اور گہرائی میں جانا۔ اور یہودی حضرات ظاہر کے جاننے میں بہت کوشش کرتے اور چھلکے کے ساتھ وابستہ رہنے میں، نہ کہ گری اور مغز کے، یعنی ظاہری کے ساتھ وہ چمٹے رہتے۔ والتشبث بالمظاہر دون الحقیقت، تشبث کا معنی بھی ہے لازم ہونا، چمٹنا، اور وہ ظاہری اور دکھنے والی چیزوں کے ساتھ وہ چمٹے رہتے، نہ کہ حقیقت کی۔ وغلوا فی تقدیس العنصر والدم، اور وہ خون اور عنصر کے پاکیزہ اور عزت دار ہونے میں غلو کرتے۔ وفی حب المال والمادۃ، اور مال اور مادی چیزوں کی محبت میں، حب محبت۔ وانہمکوا فی الحیاۃ انہماکا زائدا وقست قلوبہم، قسا یقسو سخت دل ہونا، انہمک منہمک ہونا، اور وہ زندگی میں بہت زیادہ منہمک تھے، اور ان کے دل دنیاوی زندگی میں، اور ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وجفت طبائعہم، اور ان کی طبیعتیں خشک ہو چکی تھی۔ فلا یرقون للضیف، رق یرق کا معنی ہے ترس آنا، انہیں ترس نہیں آتا کمزور کے سامنے۔ ولا یعطفون علی الفقیر، عطف یعطف، اور نہ وہ مہربانی کرتے، وہ مہربان ہوتے فقیر اور تنگ دست پر۔ ویعاملون من لا یجری فی عروقہ الدم الاسرائیلی معاملۃ الحیوانات والکلاب، جرا یجری چلنا، جاری ہونا، عاملہ یعامل معاملہ کرنا، اور کلب کلاب کتوں کو کہتے ہیں، کتے۔ حیوان ان کی جمع حیوانات جانور۔ عروق عرق جمع عروق کہتے ہیں رگوں کو۔ اور وہ لوگ معاملہ کرتے جس کے رگوں میں خون اسرائیلی نہیں ہوتا، کتوں اور جانوروں کے طرح، کتے اور جانوروں کے معاملات کی طرح وہ معاملہ کرتے، کتے اور جانور کی طرح ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے جو اسرائیلی نہیں ہوتا۔ او الجمادات التي لا روح فيها، یا جمادات کی طرح جس میں روحی جان ہی نہیں ہوتی۔ وَيَخْضَعُونَ لِلْأَقْوِيَاءِ الْأَغْنِيَاءِ، خضع یخضع جھکنا، تابع داری کرنا، اور وہ مالدار طاقتور کے سامنے جھک جاتے۔ وَيَتَجَبَّرُونَ عَلَى الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ، اور تنگ دست اور چھوٹے اور تنگ دست اور ذلیل لوگوں پر، فقیر تنگ دست لوگوں پر وہ سرکشی کرتے، ظلم کرتے۔ تجبرہ۔ وَيَقْسُونَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، اور طاقت کے وقت طاقت و قدرت ہوتی تو انہیں کیا کرتے، سخت دلی کا مظاہرہ کرتے۔ وَيَلِينُونَ عِنْدَ الْعَجْزِ، اور مجبوری کے وقت وہ نرمی دکھاتے، لانا لینا، مجبور ہو جاتے تھے۔
قد ولدت فيهم حياة الذل والعبودية التي عاشوها في الحكم الروماني الذي دام مدة طويلة في سوريا وفلسطين. اور اس چیز نے ولدت یعنی ولد یولد پیدا کرنا، اور پیدا کر دیا تھا ان کے اندر ذلت کی زندگی اور وہ غلامی التی عاشوها جس میں انہوں نے زندگی گزاری، اور رومانی حکومت میں جو ایک طویل مدت تک چلتی رہی شام اور فلسطین میں. النفاق والخضوع، نفاق اور ذلت و رسوائی ذلیل کرنا. والتحیل والدہاء، اور چال بازی ایلا کرنا اور دھوکہ دینا. واللجوء الی المؤامرۃ والسریہ، اور لجا پناہ لینا اور سازش اور راز کی طرف پناہ لینا. یہ جو حکومت ہوئی اور جس میں وہ غلامی کی زندگی گزارے، اس نے یہی وقت نے گویا کہ ان کے اندر یہ سب چیزیں، یہ خرابیاں پیدا کی تھی. استخفاف و تمرد، سرکشی اور استخفاف یعنی ہلکا سمجھنا. وولد فیہم الاستخفاف بالانبیاء والاجتراء علیہم حتی بالقتل، اور پیدا کر دیا ان کے اندر انبیاء کے ساتھ استخفاف اور مذاق اڑانا اور ان پر جری ہونا، یہاں تک کہ قتل کر دینا. والتعامل بالربا، اور ربا یعنی تعامل یعنی لین دین، سود کا لین دین. والعبث بالتعلیم الدینیہ، اور دینی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کرنا، عبث کہتے ہیں کھلواڑ کرنا. الغلظۃ والجفاف، اور جب انبیاء کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تو پھر ان کے اندر اس چیز نے کیا پیدا کیا؟ سخت دلی اور سوکھا پن اور روکھا پن، جفاف کہتے ہیں روکھے پن. وضعف العاطفۃ الانسانیہ، اور انسانی ہمدردی کی کمزوری اور سستی کو. وتجردت قلوب کثیر منہم من حب اللہ الخالص، تجرد خالی ہونا، قلوب قلب کی جمع، اور ان میں سے بہت سے دل خالی ہو گئے اللہ کی خالص محبت سے. والرحمۃ علی الانسان، اور انسان پر شفقت کرنے سے. ما کان اصل و فصل، جو کہ اس کی اصل ہے اور فصل ہے، جو کہ انسان کی اصل اور بنیاد ہے. واحترام الانسانیہ، اور انسانیت کے احترام سے وہ کیا ہو گئے؟ خالی ہو گئے. آگے دیکھتے ہیں. وَقَادُوا يَنْسُونَ مَعَانِيَ الْمُوَاسَاةِ وَالْمُسَاوَاةِ، نسیہ ینسیٰ بھولنا، قادہ یکاد قریب ہونا. معانی معنی کی جمع، معانی مطلب مقصد. اور مواسات آسا یواسی مواساتن، غمخواری کرنا، غمخواری، مساوات برابری. اور وہ بھولنے لگے مساوات اور غمخواری کے مقصد اور معانی کو، مطالب کو. والبر والکرم، نیکی اور عزت.
کے مطالب اور مقصد کو۔ وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالنُّبُوَّاتِ وَالرِّسَالَاتِ، حالانکہ وہ نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے۔ وَقَدْ كَثُرَتْ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ، اور ان کے اندر انبیاء بھی بکثرت ہوئے۔ وَزَخَرَتْ صُحُفُهُمْ بِأَخْبَارِهِمْ، اور ان کی کتابیں، صحیفہ کی جمع صحف چھوٹی کتابیں، زخرہ معنی بھرنا، اور ان کی کتابیں ان کے واقعات یعنی انبیاء کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَدْ أَصْبَحُوا فِي الزَّمَنِ الْأَخِيرِ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِمَا وَافَقَ هَوَاهُمْ، اصبح ہونا، لیکن وہ اخیر زمانے میں ہو گئے، لیکن وہ زمانے اخیر میں ہو گئے، وہ نہ ایمان لاتے مگر جس چیز بما وافق ہوا، جس چیز پر ان کی چاہت موافق ہوتی، جو ان کا دل چاہتا۔ وَأَيَّدَهُمْ فِي سِيرَتِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کے اندر اس چیز نے ان کو مضبوط کر دیا تھا۔ وَأَيَّدَهُمْ فِي سِيرَتِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، تو اَيَّدَ يُؤَيِّدُ، مؤید کرنا، تائید کرنا، ان کو اس چیز نے ان کے اخلاق اور سیرت میں پختہ کر دیا تھا۔ اما من انتقدهم وحاسبهم، بہرحال جو کوئی بھی ان کو نکتہ چینی کرتا، ان کو منع کرتا، انتقد وحاسبهم، ان کا محاسبہ کرتا، ان کی پکڑ کرتا، ودعاهم الى الدین الصحیح والحق الصریح واصلاح الحال، اور انہیں دعوت دیتا دین صحیح اور واضح حق کی طرف اور حال کی اصلاح کے لیے، عادوہ وحاربہ، تو وہ اس سے دشمنی کرتے، اس سے جنگ کرتے، عادہ یعادی اور حاربہ۔ وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ جُرْأَةٌ عَلَى الْبَهْتِ وَالِافْتِرَاءِ، اور ان کے یہاں جرأت اور بہادری تھی، وہ جرأت کرتے تھے، جری ہو گئے تھے جھوٹ گڑنے اور بہتان باندھنے پر۔ وَكِتْمَانِ الْحَقِّ، اور حق کے چھپانے، کتمان قسم سے چھپانا، وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی پر۔ نعمت اللہ علی بنی اسرائیل، اللہ کی نعمت بنی اسرائیل پر۔ وَكَانُوا أُمَّةً تَمْتَازُ عَنِ الْأُمَمِ الْمُعَاصِرَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، اور حالانکہ وہ ایسی امت تھے کہ اپنے وقت کی امتوں سے وہ ممتاز تھے، ہر زمانے میں امتاز ہونا، بعقیدۃ التوحید، عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ وَذَلِكَ سِرُّ تَفْضِيلِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، اور یہی چیز ان کے فضیلت اور برتری ہونے کا راز تھا، دوسرے لوگوں پر ان کو افضل بتانے کا راز تھا دوسرے لوگوں پر۔ وقد قال اللہ تعالی، فضل يفضل، فضیلت دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور کہ میں نے تمہیں برتری اور فضیلت عطا کی دنیا والوں پر۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو سمجھو اور یاد کرو، بہترین سبق ہے۔